سبھی لوگ دھیان سے سنیں گے, بہت دھیان سے تقریر سنیں گے. یہ والی اللہ جو تمام جہانوں, آسمانوں, زمینوں, انسانوں, جناتوں, فرشتوں, ولی اولیاء, انبیاء, صحابہ, رسول, چرند پرند, پھول, درخت, چاند, سورج, دن اور رات کا پیدا کرنے والا ہے, وہ جو بڑا مہربان ہے اور بہت نگہبان ہے, جس کی رحمت سے ہم ہر مشکل سے نجات پاتے ہیں, جس کی کرم نوازی سے ہم اپنا ہر غم بھول جاتے ہیں, اور وہ اللہ جو خالی جھولیوں کو بھر دیتا ہے, وہ اللہ جو برکتیں بے شمار عطا کر دیتا ہے, جو بگڑے کام کو بنا دیتا ہے, اللہ جس کی پناہ میں آتے ہی شیطان دور ہو جاتے ہیں, اللہ جو بچڑوں کو ملا دیتا ہے, اللہ جو روٹوں کو منا دیتا ہے, اللہ جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے, اللہ روز محشر جسے منہ دکھانا ہے, وہی اللہ جس نے ہمیں جان دی ہے, اور وہی اللہ جس نے والدین کے نام سے پہچان دی ہے, اللہ جس کے ذکر سے یہ دل قرار پاتا ہے, اور راہیں چاہے کتنی بھی مشکل ہو اللہ ہر شخص کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ, وہ اللہ جو ہمارے سب سے قریب ہے, جیسی نیت تمہاری ویسا نصیب. تو اللہ کیا کہتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لوہے محفوظ سے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں, قرآن, تورات, زبور, انجیل, یہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. اور لوہے محفوظ کیا, یعنی اللہ کا ارادہ. جب ہم نے پڑھا تھا قصص الانبیاء شروع کی تھی ہم نے, تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی نور کے ساتھ حصے کیے تھے, اس میں سے سب سے پہلے قلم بنایا تھا, پھر تختی بنائی تھی, جس کو ہم لوہے محفوظ کہتے ہیں. اور لوہے محفوظ پہ ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ کیا جا چکا ہے, کون کس کے ساتھ نکاح کرے گا, کس کی کون اولاد ہوگا, کب کسے کیا ملے گا, یہ سب کا فیصلہ اللہ نے لوہے محفوظ پہ فرما دیا ہے. اور جب ہم نے حدیثوں کو بیان کیا تھا تو ہم نے بتایا تھا یقین کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کوشش کرو اور پالو. ہم تو یہی کہتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے, اللہ سب کا نصیب لکھ کے بھیجا ہے, میرے ساتھ کیا ہوگا سب لکھ دیا. اللہ نے لوہے محفوظ پہ کیا لکھا ہے, اگر میں اپنے نظریے سے بات کروں, اللہ پاک کہتے ہیں کوشش کرو اور پالو. ہم دیکھیں پیسے کمانے کے لیے تو ہم دن رات محنت کرتے ہیں, یا پھر گھر پہ بیٹھے بیٹھے پڑے ہمارے پاس مال آ جاتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا سب کے ساتھ میں. محنت کرنی پڑتی ہے, جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے نا, اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہی پڑتی ہے, اور یہی زندگی کا قانون ہے. ایک میں نے آپ کو بات بتائی تھی مکہ فاتح عمل, آپ لوگوں کو یاد ہو تو مکہ فاتح عمل کیا, اگر آپ کسی کے ساتھ میں کچھ بھی غلط کر رہے ہیں, کچھ بھی برا کر رہے ہیں, تو اسی منٹ کے 60ویں سیکنڈ میں آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اب جو جیسا بوئے گا وہ ویسا ہی پائے گا. اگر آپ درخت لگا رہے ہیں نیم کا, تو یہ نہیں سوچے کہ آپ کے پیڑ پہ امرود آ جائیں گے. اگر آپ نیم بوئیں گے تو آپ کے پیڑ پہ کیا آئے گا, نیم ہی آئے گا, ظاہر سی بات ہے. تو یہاں سے ہم نے پاکی کے بارے میں اور آگے چلتے ہیں. زبان کی پاکی, یہ میں نے آپ کو بتایا ظالم زبان, یہ زبان یہ جو انسان سے گناہ کرواتی ہے, زبان یہ جو انسان کو ذلیل کرواتی ہے. اگر آپ لوگوں نے غور کرا ہو, ہماری پچھلی والی تقریروں میں الفاظ, خاموشی, صبر, اس سب کے بارے میں ڈیٹیل میں ایک ایک بات بیان کر چکی ہوں. جو لوگ نیو ہیں ان کے لیے بس ہلکا سا ایکسپلینیشن کر دیتی ہوں. الفاظ کیا ہیں, ہر وہ چیز جو ہم اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں, دعا ہو, شکوے, شکایتیں ہیں, وہ سب کیا ہوتے ہیں, محض الفاظ ہی تو ہوتے ہیں. اگر ہم نے اپنے الفاظ درست کر لیے, الفاظوں کے ساتھ دیکھیے, جب کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے, مان لیجیے میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی یہاں سے اٹھ کر کے جاؤں گی اور اپنی امی کے پیر دباؤں گی, کیا کیا میں نے, نیکی کا ارادہ. جب کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسے 70 نیکیاں عطا کرتے ہیں, اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک برائی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ, میرا اللہ کتنا مہربان ہے, بس صرف نیت کرنے پر بھی آپ کو 70 نیکیوں کا ثواب مل رہا ہے. اچھا میرے ساتھ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے, میں کسی کام کی نیت کر لیتی ہوں کہ اگر میرا یہ والا کام ہو گیا تو میں یہ کروں, اور یہ ہو گیا تو یہ. فار ایگزامپل بتا دیتی ہوں, جیسے کہ کوئی ایگزام کا لے لیجیے, اگر میرے ایگزام میں اچھے نمبر آ گئے تو میں انشاءاللہ اتنا صدقہ کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. اس طریقے سے میں نے بنا لیا اپنا مائنڈ, یہ ساری اپنی نیت بنا لی میں نے. پھر اگر یہ میرا کام ہو گیا, وہ میں نے صدقہ کر دیا, تو مجھے 70 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. نہیں بھی کرا تب بھی میری نیت سچی تھی نا, نیت صاف تھی نا میری, تو اس پر بھی میرا اللہ مجھے نیکیاں عطا کرے گا. اور جب کوئی انسان کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے ایک برائی ملتی ہے, وہ گناہ نہیں کرتا جب تک اسے برائی نہیں ملتی. مطلب کیا, آپ نے ارادہ کیا کہ یہ تعلیم ختم ہو جائے, یہاں سے آنے کے بعد میں وہ سیریل دیکھ رہی ہوں نا میرا فیوریٹ والا, وہ دیکھوں گی. نیت کر لیا آپ نے, مطلب کیا, نیت مطلب ارادہ وہی, آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ ختم ہو جائے تعلیم میں, میرا یہ جو کام کر رہی ہوں ہو جائے, اس کے بعد میں سیریل دیکھوں گی. اب آپ پھر کسی اور کام میں لگ گئی. اللہ پاک نا جن سے محبت کرتے ہیں نا ان کو گناہ کی طرف جانے نہیں دیتے, تو آپ کسی اور کام میں لگ گئی, آپ بھول گئی سیریل دیکھنا اپنا. پھر آپ کو بعد میں آتا ہے ارے میں سیریل دیکھنا تو بھول گئی. تو اس کا مطلب سمجھے یہاں پہ کہ جب تک آپ نے وہ برا کام کیا نہیں, جب تک آپ نے وہ گناہ کیا نہیں, اس کو آپ کو عذاب نہیں ملے گا. اور جب آپ نیت کرو اور وہ گناہ کر لو, تب آپ کو صرف ایک برائی ملتی ہے جو اس کا عذاب ہوتا ہے. سمجھنے والی بات ہے, ہمیں اپنی نیتیں کیسی کرنی ہے, نیکیوں والی نیتیں کرنی ہے. کیا کرنی ہے,
ماشاءاللہ. نیکی والی نیت ہے. اگر آپ کوئی کام نہیں بھی کر پا رہے تو نیت تو کرو کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ کروں گی انشاءاللہ. ایسے مان لو آپ کہو کہ مجھے وقت ملا کرے گا نا انشاءاللہ تو میں نفل نماز بھی پڑھا کروں گی, مجھے وقت ملے گا, میری آنکھ کھلے گی نا تو میں انشاءاللہ تہجد بھی پڑھا کروں گی, اور میں انشاءاللہ دن میں ایک پارہ ضرور پڑھا کروں گی. اس طریقے سے اگر ہم اپنی نیتیں بنا لیں گے نا, پھر اگر ہم اپنے کسی گھر کے کام میں بھی لگ گئے, مان لو جھاڑو پوچھے میں, برتن وغیرہ میں, کسی گھر کے کام میں بھی لگ گئے, تو ہم کو اس عبادت کا ثواب ملے گا جس کی ہم نے نیت کی ہے. دیکھیں تہجد کی میں آپ کو فضیلت بتاتی ہوں. اب کوئی انسان ہے رات کو یہ نیت کر کے سوئے, اپنے سریانے جنماز رکھ کے سوئے, اپنے کمرے میں جہاں پہ سوتا جنماز رکھ کے سوئے کہ انشاءاللہ میری آنکھ کھلے گی نا تو میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, اب اس انسان کی آنکھ کھلی نہیں رات کو, اگر آنکھ بھی کھلی تو اس کی ہمت نہیں ہو پائی نماز پڑھنے کی, اسی پر کہ وہ نیت کر کے سویا تھا. نیت بھی خالص ہونی چاہیے, سچی نیت ہونی چاہیے, نہیں کہ جھوٹ موٹ کو جنماز لا کے رکھ دیے کہ نہیں اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں, جنماز لا کے رکھ دی, اللہ پاک کسی پہ نہیں. آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, پکا ارادہ ہونا چاہیے تہجد پڑھنے کا. جب آپ ایسا کر کے سوئیں گے نا انشاءاللہ آپ کی ہمت بھی خود ہی ہو جائے گی. سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیتیں صاف کرنی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی فقط اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. مطلب درود شریف پڑھ لیجیے سبھی لوگ.